دین کے معاملے میں مومن اشد من الجبال الرواسی شدید تر پختہ اور مضبوط ہوتا ہے سرب فلک پہاڑوں سے بھی مضبوط ٹھوس پہاڑوں سے بھی مضبوط ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے دینی مسئلے میں شریعت کے احکام اور بالخصوص عقائد وغیرہ کے سلسلے میں ہر کسی سے اخذ نہیں کرتا، ہر کسی کی بات کو نہیں سنتا، بلکہ مومن کی ذمہ داری اپنے ایمان کے تقاضے کے تحت یہ ہے کہ جس چیز کو بھی لے یا قرآن سے یا قرآن کے جو عدیل ہیں، مساوی ہیں، برابر ہیں، ان کے کلمات سے احکام کو، دین کو اخذ کریں۔ یہاں پہ جو سید رضا ہندی جن کے حویش میں قبر بھی ہے، انہوں نے بہت سے اشعار کہے ہیں۔ ان اشعار میں جو ان کا قصیدہ عالمی پیمانے پر مشہور ہوا، اور جب رجب کا مہینہ آتا ہے تو ایک ہفتہ پہلے ہی سے اور غدیر کے موقع پر بھی ایک ہفتہ پہلے سے یہاں کے ریڈیو ٹیلی ویژن کے اوپر ان کے اشعار کے، ان کے قصیدے کے آپ کو اشعار سننے کو مل جائیں گے۔ میں تو توجہ کرتا ہوں، باقاعدہ ریڈیو پر ٹیکسی والے چلائے رہتے ہیں، وہ یہی قصیدہ کوثریہ ہے کہ ابھی بھی زندہ ہیں۔ سید ہاشم صاحب ایک جو ہندوستان نجف ہاؤس میں پڑھانے کے لیے آئے تھے، موسی صاحب نے بلایا تھا، ان کے ظاہراً خلیرے بھائی تھے، تو انہوں نے اس قصیدے، چونکہ خاندان کا مسئلہ تھا اس لیے نہیں، صرف مولا امیر المومنین علیہ السلام کی مدح میں بہترین قصائد میں سے ایک ہے، زندہ اور پائندہ قصائد میں سے ایک ہے، تو انہوں نے رکھا اس کو حفظ کرنے کے لیے 52 شعر عربی میں، اور الفاظ بھی بہت سخت۔ بہرحال تو ہمارے احباب نے کوشش کی، میں نے بھی کوشش کی، تو مجھے 52 شعر حفظ کرنے کے بعد انعام دیا تھا، وہ مجھے پورا منظر ابھی تک یاد ہے۔ وہی آج مجلس میں امام حسین اسلام مدرسے میں جو ذکر کیا تھا، سوّت تو صحیفۃ اعمالی ووکلت الامر الی حیدر، یہ اواخر میں، البتہ یہاں قصیدے میں وسط میں ذکر ہوا ہے کہ میں وہ شخص ہوں کہ جس نے اپنے صحیفہ اعمال کو کالا کر دیا ہے گناہوں سے، لیکن ووکلت الامر الی حیدر، میں نے اپنے امور کی ساری ذمہ داری سونپ دی ہے امام امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے کر دی، ان کے سپرد کر دی ہے۔ ہوا صلاۃ محمد علیہ ہوا کہف من نعب الدنیا، وہی امام میرے دنیا کے جو سرپناہ ہو سکتے ہیں۔ کہف کہتے ہیں گفا کو، کہف کہتے ہیں، اصحاب کہف جانتے ہیں غار کو۔ ہوا کہفی من نعب الدنیا، دنیا میں جو میرے سرپناہ ہو سکتے ہیں ان میں سے ایک امیر المومنین علیہ السلام ہیں۔ میں نے اپنے سارے امور کو ان کے حوالے کر دیا ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں، جلدی نکل نہیں ہے بات، ہوا کہفی من نعب الدنیا وشفیعی فی یوم المحشر، میرے شفیع حضرت امام امیر المومنین علیہ السلام ہیں۔ یہ تو اواخر میں انہوں نے یہ بات کہی ہے، ورنہ یہ قصیدہ جو قصیدہ کوثریہ کے نام سے مشہور ہوا ہے، ایک وہی پہلی آیت کا ٹکڑا، آیت وہاں پہ جو ذکر کی ہے وہ اس بنا پہ امفلج صغر کا ام جوہر، یہ مد نظر رکھیے ایک ایسے شاعر کو جو کسی اپنے محبوب کو مد نظر رکھ کر کے یہ شعر کہہ رہا ہے، امفلج صغر کا ام جوہر، یہ آپ کے دانت ہیں آپ کے مسوڑوں کے اوپر یا کوئی گوہر رکھا ہوا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی مدح کرتے ہوئے مولا کے دندان مبارک کی تعریف اس طرح سے کر رہے ہیں۔ وَرَحِيقُ رِضَابِكَ أَمْ سُكَّرْ، یہ آپ کے دہن اقدس سے یہ جو لعاب ہے، یہ لعاب ہے یا شکرقند ہے،
مٹھاس شیرینی ہے۔ آگے کہتے ہیں قد قال لثغر کا صانعہ انا آتینا کل کوثر، یہاں سے اس قصیدے کا نام قصیدہ کوثریہ پڑا ہے کہ اس آپ کے مسوڑوں کو جس کے اوپر دانت ہیں اس کے بنانے والے نے قد قال، اس دندان ان دانتوں کے اوپر نہیں مسوڑوں کے اوپر یہ دانت رکھے ہیں، اسی کے لیے خداوند متعال نے کہا ہے پیغمبر اسلام سے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اس قدر عظیم الشان تعبیر ہے ان کی۔ اس کے بعد آتے ہیں تولیٰ و تبرہ، اس میں بھرا ہوا ہے، جہاں پہ پہلے تبرہی کی گفتگو ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں یا من قد انکر من آیات ابی حسن ما لا ینکر، اے وہ شخص جس نے امام ابو الحسن امیر المومنین علیہ السلام کی آیات، ان کے معجزات، ان کے کرامات، ان کے کمالات کا منکر ہو گیا ہے، جبکہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آگے کہتے ہیں ان کنت بجہلک بالایام جہدت مقام ابی شبر، اپنی جہالت کی بنیاد پر، حالات کے مارے ہونے کی بنیاد پر اگر تو نے ابو شبر یعنی امام حسن مجتبی علیہ السلام کے باپ کی عظمت و مقام کو نہیں جان سکا ہے تو اب توجہ کریے، فاسأل بدرا واسأل احدا وسل الاحزاب وسل خیبر، تو پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جا بدر سے پوچھ لے، احد سے پوچھ لے یعنی اہل بدر سے پوچھ لے، اہل احد سے پوچھ لے، جا کے احزاب سے پوچھ لے، جا کے خیبر سے پوچھ لے، من دمر فیہ الامر ومن ارد الابطال ومن دمر، وہاں قلعوں کو کس نے اکھاڑا، بڑے بڑے پہلوانوں کو کس نے پچھاڑا، کس نے قلعے کی دیوار کو منہدم کیا، کس نے در خیبر کو اکھاڑا، من حد حصون الشرک ومن ساد الاسلام ومن عمر، جاؤ سوال کر لو کہ کس نے شرک کے قلعوں کو ڈھا دیا ہے، کس نے اسلام کی سربراہی کی ہے، سیادت کی ہے، اور کس نے اسلام کو تعمیر کیا ہے۔ اسلام کو تعمیر کرنے والا کون ہے؟ من قدمہ طٰہٰ وعلی اہل الایمان لہ امر، کون ہے وہ شخص کہ جس کو ہمیشہ حضرت طٰہٰ یعنی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے اصحاب کے اوپر مقدم کیا کرتے تھے، اور سارے اہل ایمان کے اوپر جسے امیر بناتے تھے وہ کون ہے؟ اگر تمہیں امیر المومنین اسلام کی فضیلت کے بارے میں، ان کے کمالات کے سلسلے میں پتہ نہیں ہے تو جاؤ بدر و احد و احزاب ان سب سے پوچھنے کے ساتھ ساتھ پوچھو شرک کے حصون کو، حصن کی جمع ہے، قلعوں کو کس نے ڈھایا ہے، کس نے اسلام کی سیادت کی ہے، سربراہی کی ہے، اور کس نے اسلام کو تعمیر کیا ہے، اور طٰہٰ نے یعنی رسول خدا نے کسے مقدم رکھا ہے تمام اہل ایمان کے اوپر۔ اس کے بعد واپس دوسرے مرحلے کی طرف آتے ہیں، قاسو کا ابا حسن بسوا کا، اے امیر المومنین علیہ السلام آپ کا مقایسہ آپ کے غیر سے لوگوں نے کیا ہے، قیاس کیا، قاسو کا ابا حسن بسوا کا، وحل بالتود یقاس الزر، کیا سرب فلک پہاڑ، چوٹی بڑا پہاڑ کسی ذرے کے برابر کیا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی ذرہ کسی پہاڑ کی برابری کر سکتا ہے؟ اس طریقے سے کہاں امام امیر المومنین اسلام فضائل کا پہاڑ، کہاں چھوٹے چھوٹے اصحاب جو 40 سال تک شرک کے بعد اسلام لے آئے، ظاہری استسلام کیا ہے۔ انا ساوو کا بمن ناوو کا، کہاں ہے وہ لوگ جنہوں نے آپ کا مقایسہ آپ کے دشمنوں سے، ناوو کا جنہوں نے آپ سے دشمنی کی ہے، ان سے برابری کی ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں وحل ساوو نالے قمبر، بہت توجہ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے امام امیر المومنین علیہ السلام آپ کے دشمنوں سے آپ کا مقایسہ بعض مسلمانوں نے کیا ہے،
کیا بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں خبیث، میں ابھی فی الحال کہوں گا، وہ خبیث لوگ حضرت قمبر کے نعلین کے بھی برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا زبردست اشعار ہیں. انا ساوو کا بے من ناوو کا، جنہوں نے آپ سے دشمنی کی اس سے آپ کا مقابلہ کیا ہے. وحل ساوو نعل قمبر، کیا قمبر کی دونوں نعلین کے بھی برابر ہو سکتے ہیں؟ من غیرو کا من یدعا للحرب وللمحراب وللمنبر، کون ہے وہ جو آپ کے علاوہ پکارا جاتا تھا؟ کس کے لیے؟ کبھی جنگ کے لیے، کبھی محراب کے لیے، کبھی منبر کے لیے. یعنی ہر جگہ آپ آگے آگے تھے، آپ کو پکارا جاتا تھا، آپ کو رسول اسلام پکارتے تھے، حرب کے لیے، جنگ کے لیے بھی، محراب کے لیے بھی، منبر کے لیے بھی. افعال الخیر اذا انتشرت فی الناس فانت لها مصدر، لوگوں میں جتنی بھی خوبیاں پھیلی ہیں، جتنی بھی اچھائیاں منتشر ہوئی ہیں، اگر اس کا سرچشمہ کسی کو دیکھنا ہے تو وہ آپ کی ذات ہے امیر المومنین. افعال الخیر اذا انتشرت فی الناس فانت لها مصدر. وَإِذَا ذُكِرَ الْمَعْرُوفُ فَمَا لِسِوَاكَ شَيْءٌ يُذْكَرُ، اگر کوئی اچھی چیز اس کے لیے کسی کو اس کا مصدر سرچشمہ تلاش کرنا ہے، کوئی معروف، کوئی نیکی ذکر ہوتی ہے، تو اگر قابل ذکر ہے تو وہ آپ کی ذات ہے، ورنہ دوسروں میں یہ سب چیزیں پائی نہیں جاتی ہیں. احییت الدین بابید قد اودعت بہل موت الاحمر، آپ کے پاس ابیض ہے، ابیض سے مراد یہاں پہ آپ کی ذوالفقار ہیں، آپ نے اپنی سفید ذوالفقار کے ذریعے سے لال موت کے ذریعے دشمنوں کو تحت کیا ہے. یعنی آپ نے دین کو حیات عطا کی ہے. کس سے؟ اس سفید چیز سے، جس سفید چیز کے ذریعے سے آپ نے لال موت جو ہے پھیلا دی ہے. مطلب یہ کہ دشمن کو قتل کیا ہے، خون بہایا ہے، شرک کو، مشرک و کافر کو، اور اس طریقے سے دین کو اپنی سفید تلوار کے ذریعے سے حیات عطا کی ہے. قطبا للحرب یدیر الضرب ویجل الکرب بیوم الکر، کر یعنی وہی جنگ کے دن. جنگ کے دن جس شخص نے رسول خدا سے چہرے کو، کرب کو دور کیا ہے، درد کو دور کیا ہے، اور اپنی تلوار کے ذریعے سے میدان میں، یدیروں کے معنی دائرہ چلانے کے معنی میں ہے، مراد یہ ہے کہ دشمنوں کو ہٹایا ہے، مارا ہے اپنی تلوار کے ذریعے سے، اور پیغمبر کے چہرے سے دکھ درد کو دور کیا ہے، وہ آپ کی ذات ہے. فَاصْدَعْ بِالْأَمْرِ فَنَاصِرُكَ الْبَتَّارُ وَشَانِئُكَ الْأَبْتَرُ، اس امر کا اعلان، اسدا صدا کہتے ہیں، فسدا ماتومر، قرآن مجید کی آیت اگر صحیح سے پڑھ رہا ہوں، اس میں یہ ہے کہ اے ہمارے نبی، جو آپ کو حکم دیا گیا، اب علل اعلان اس کو اعلان کر دیے، سب کو بتا دیے. 3 سال تک تقریباً پیغمبر نے تبلیغ جو کی ہے وہ مخفیانہ طور پہ کی ہے، کبھی کسی کے گھر میں، زید ابن ارقم وغیرہ وغیرہ، اور پھر اس کے بعد 3 سال کے بعد جب ہوا فَاصْدَعْ مَا تُؤْمَرُ، ویسے یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کو حکم دیا گیا تھا اور آپ نے فَاصْدَعْ بِالْأَمْرِ، یعنی یہ جو میں حقیقت تم سے بیان کر رہا ہوں کہ بدر میں کیا ہوا، احد میں کیا ہوا، خیبر میں کیا ہوا، ان سب کو اب علل اعلان کہہ دو، اس لیے کہ آپ کی تلوار بتر یعنی کاٹنا، ابتر یعنی دم بریدہ، بتار یعنی بے پناہ کاٹنے والی، یعنی آپ کی تلوار دشمنوں کو، مشرکوں کو، منافقوں کو بے پناہ کاٹنے والی ہے. وَشَانِئُكَ الْأَبْتَرُ، اور آپ کا دشمن کیا ہے؟ دم بریدہ ہے، بے نسل ہے. اس کے بعد میں توجہ کریے اس 25 سالہ سکوت کے اوپر کیا کہہ رہے ہیں. لَوْ لَمْ تُؤْمَرْ بِالصَّبْرِ وَكَظْمِ الْغَيْظِ وَلَيْتَكَ لَمْ تُؤْمَرْ، اگر آپ کو اپنے غصے کو پی جانے کا حکم نہ دیا گیا ہوتا، اگر آپ کو صبر کی تلقین پیغمبر کی طرف سے مامور بالصبر نہ کیا گیا ہوتا. اور پھر شاعر کہہ رہا وَلَيْتَكَ لَمْ تُؤْمَرْ، کاش آپ کو یہ حکم دیا ہی نہ جاتا.
कह रहे हैं कि पैगंबर ने ये हुक्म दिया है ना, तो ये जो 25 साल जो बेड़ा गर्क किया गया है इस्लाम का, किया है उन लोगों ने, ये सब कुछ ना होता। मा नानल अम्र अबू अखूतैमिन, अखूतैम से मुराद खबीस अव्वल हैं। अगर आपको सब्र की तलकीन न की गई होती तो मा नाल अम्र, यहाँ पे अल अम्र से मुराद ज़ाहिरी हुकूमत और खिलाफत और सल्तनत है। मा नाल अम्र अखूतैमिन, तो अबू बकर जो है खलीफा भी न बन पाता। वला तनावलहु मिन्हु हब्तर, हब्तर का माना, हब्तर दलाम और एक कलमा कोई और है, ये इन खबीस अव्वल और खबीस सानी के लिए इस्तेमाल हुआ है। अतीक, हब्तर, दलाम, दलाम यानी काला कलौटा, हब्तर ज़ाहिरन लोमड़ी, बहुत चालाक लोमड़ी के लिए इस्तेमाल हुआ है, या अगर गलत नहीं करना तो ज़ाहिरन यही है। इस खबीस सानी के लिए हब्तर, और उसके लिए पहले के लिए दलाम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और तीसरा तो नासल कहलाता था और कौवा कहलाता, तो आप जानते हैं। वतनावलहु मिन्हु हब्तर, उस खबीस अव्वल जिसके लिए अखूतैम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया यहाँ पर, और सानी के लिए उससे उसने जो पाया है वो कौन है, वो हब्तर है। मा आलल अम्रु इला तहकीम वज़ायल मौक़िफ़हु अश्तर, मौक़िफ़हुल अश्तर, और फिर उन दोनों से तीसरे तक, तीसरे से खबीस शाम, फ़कीर शाम तक ये मसला तहकीम तक न पहुँचता, फ़ौरन छोड़ करके तहकीम तक पहुँच गए। तहकीम जानते हैं जंग सिफ़ीन के बाद हज़रत मालिक अशर चंद कदम पर ख़ैमे फ़कीर शाम तक पहुँचने वाले थे, उधर खवारी ने शोर शराबा किया, अमीर उल-मोमिनीन को बुलाना पड़ा। और जब जनाब मालिक अशर ने थोड़ा सा ताख़ीर किया, इन लोगों ने दोबारा शोर शराबा किया, तब जनाब अमीर उल-मोमिनीन ने दूसरा पैगाम जो मालिक अशर को भेजा है वो उसमें ये है कि अगर तुम अपने मौला को ज़िंदा देखना चाहते हो, बहुत से अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, तो वापस आ जाओ। चंद कदम के फासले पे थे उस खैमे से, जो बहुत बड़ा खैमा था जिसमें मुआविया था। तो वही कह रहे हैं वज़ायल मौक़िफ़हुल अश्तर, उसका काम तमाम कर देते मालिक अश्तर, मगर ऐसा नहीं हो सका। इसके बाद जी, आयात जलालिका ला तुहसा व सिफ़ात कमालिका ला तुहसर, ऐ मौला आपके जलाल व कमालात की आयतों, निशानियों को, कमालात को सन शुमार नहीं किया जा सकता, और आपके पसंदीदा सिफ़ात का एहसान नहीं हो सकता। मन तव्वला फ़ीक़ मदाइहहु अन अदना वाजिबिही क़स्सर, इस पे तवज्जो करें। शायर ये मैंने सब नहीं पढ़ा, कुछ कुछ छोड़ दिया है, आप ये कह सकते हैं जो मुझे हिफ्ज़ नहीं है तो मैं उसके ऊपर से जो गुज़र रहा हूँ। बाज़ कलमात भी बड़े सख्त हैं, हालांकि फ़ारसी तर्जुमा दिया हुआ है, लेकिन वो भी शेर की शक्ल में, इसलिए मैं इसको लेकर के आया हूँ और ये उनके हवाले भी करना है। क्या कह रहे हैं, मन तव्वल फ़ीक़ मदाइहहु, जिस भी बड़े से बड़े शायर ने आपकी मदह में खूब अशार कहे, तूलानी कसाइद मरसिए अशार कहे हैं, वो चाहे जितने बड़े मरसिए कहे हों, चाहे जितने बड़े शेर कहे हों, वो मुझ शायर की नज़र में क्या है, अन अदना वाजिबहा क़स्सर, वाजिबहा मदीहा की तरह जी, अपनी उन सारी मिदहतों के बावजूद दीवान पे दीवान अमीर उल-मोमिनीन इस्लाम की शान में अगर मदह कर दे, तब भी उसने अपनी वाजिब ज़िम्मेदारियों में से अदना ज़िम्मेदारी को के सिलसिले में भी कासिर है, अदना ज़िम्मेदारी को भी अदा करने से क़स्सर कासिर है। फरमाते फ़क़बल या काबता आमाली मिन हदिये मदीही मस्तैसर, लिहाजा ऐ मेरे आरजुओं के काबा, मेरी आरजुओं और तमन्नाओं के काबा, मेरी इस मामूली सी मिदहत को के हदिये को कबूल फरमाइए। फ़क़बल मिन मुहसिन साफ़ी का हादा शेर मिसल अल कौसर, ये अलबत्ता ये शेर उनका इजाफ़ा किया हुआ है, और वो जो उसके बाद मैं बयान करना चाह रहा था वो वापस आऊँ यहाँ पे आखिर में, यानी ये वसत में, यहाँ पता नहीं कैसे वसत में ज़िक्र किया गया है, लेकिन अव्वल में होना चाहिए था, वो ये है।
सव्वत सहीफ़त आमाली व वकलतुल अम्र इला हैदर। इस कसीदे का इब्तदाई अशार और ये अवाखिर के अशार बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और अक्सर मैंने बताया कि रेडियो वगैरह पे चलता रहता है कि मैंने अपने सहीफ़े अमाल को सियाह कर डाला है मगर अपने उमूर की बागडोर अमीरुल मोमिन हैदर अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया है, जो मेरी दुनिया के सरपनाह है और वो यौम महशर मेरे शफ़ी हैं। क़द तम्मत ली बेविलायत ही निअमुन जम्मत अन तुशकर। उनकी मुवद्दत और उनकी विलायत की वजह से मेरे नेमतें मुकम्मल हो चुकी हैं, इतनी नेमतें इकट्ठा हो चुकी हैं कि मैं असलन नेमतों की किसी भी नेमत के अदाए शुक्र से कासिर हूँ। क़द तम्मत ली बेविलायत ही, आगे कह रहे हैं, लउसीब बिहा अलहज़्ज़ल औफर व उखस्सस बिसहमिल औफर। मगर मैं अमीरुल मोमिनीन इस्लाम की विलायत के ज़रिए उम्मीदवार हूँ कि मुझे हज़्ज़ औफ़ा बहुत बड़ा हिस्सा मैदान महशर में क़यामत में मिलने वाला है और सब में औफ़र वाफिर मकदार में हिस्सा मुझे मखसूस तौर पर मिलने वाला है। और वो उनमें से एक ये है, बिलहिफ्ज़ मिनन नारिल कुबरा वल अम्न मिनल फ़ज़इल अकबर। ए मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम आपकी विलायत के सदक़े मैं नार कुबरा से महफूज रहूँगा और आपकी विलायत के सदक़े फ़ज़ए अकबर सबसे बड़े घबराहट के दिन यानी क़यामत के दिन मैं अमन व अमान में रहूँगा। और उसके बाद शायर अपनी उस ज़हनीत को जो आम तौर से शुअरा हज़रात ज़रूर इस्तेमाल करते हैं वो बयान कर रहे हैं। हल यमनउनी वहुव साक़ी अन अशरब मिन हौज़िल कौसर। जब वो मेरे साक़ी हैं, पिलाने वाले वो हैं, तो क्या वो मुझे मना करेंगे कि मैं नहर कौसर से सैराब हो जाऊं। हल यमनउनी वहुव साक़ी, वाव हालिया है, क्या वो मुझे रोकेंगे, क्या वो मुझे मना करेंगे, हालांकि वही साक़ी हैं। किस चीज़ से? अन अशरबा मिन हौज़िल कौसर, कि मैं हौज़े कौसर से सैराब हो जाऊं। अम यतरुदनी मिन माइदतिन वज़अत लिलक़ाने वल मोतर, या उस दस्तरखान से मुझे उठा देंगे, रोक देंगे, तर्द कर देंगे, भगा देंगे जिस दस्तरखान को करीबी दूर रिश्तेदार हो, गैर रिश्तेदार, हर किसी के लिए इमाम ने बिछा रखा है। यानी आपकी बदौलत मुझे सिर्फ हौज़े कौसर से सैराब नहीं होना है, बल्कि हर वो शख्स जो आपके दर पर आया, आपका चाहने वाला है, काने है, मोतर है, फ़कीर है, अमीर है, सब के लिए जो दस्तरखान बिछा हुआ है, मैं तो उनका शायर हूँ, भला वो मुझे इस दस्तरखान से उठा सकते हैं। इला आखिर जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में बहुत से क़साइद, बहुत से अशार बड़े बड़े शुअरा ने कहे हैं। उन यादगारी क़साइद में से जनाब कुमैत, जनाब देबिल, जनाब फरज़दक और ये रज़ा हिंदी, इस तरह के बड़े बड़े शुअरा ने जो अशार कहे हैं, यूं ही नहीं, जनाब देबिल के लिए मशहूर है। और अभी एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें किसी ने इस मतलब की तरफ शेर में, अपने शेर में, फ़ारसी शेर में ज़िक्र इशारा किया था। वो ये है कि मैं वो शायर हूँ कि जो अपने कांधों पर 50 साल से, उन्होंने 45 साल ज़िक्र किया था, मैंने जो पढ़ा उसमें 50 साल है, 50 साल से मैं अपने कांधे पर अपने सूली के असबाब और सामान को लेकर के फिर रहा हूँ, मगर मुझे कोई फांसी नहीं दे रहा है। कौन कह रहा है? देबिल इब्न अली खुज़ाई। 50 साल से मैं अपने कांधे पर सूली के असबाब लेकर के घूम फिर रहा हूँ, चल रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई सूली पर नहीं लटका रहा। क्या मतलब इसका? यानी 50 साल से खुल करके तबर्रा कर रहा हूँ और खुल करके मध्य अहले बैत कर रहा हूँ, और इसके बावजूद मुझे पता है कि एक शेर, एक बैत की बुनियाद पर मेरी गर्दन काटी जा सकती, मुझे फांसी पे लटकाया जा सकता है। मगर ऐसे भी शुअरा तवल्लाई और तबर्राई गुज़रे हैं कि जिन्होंने खाल खींची है, दुश्मनों की खाल खींची है। इनका यही फरज़दक 12,000 दीनार इमाम ने भेजे थे
12,000 یا 20,000 اس وقت یاد نہیں رہا، 12,000 ظاہراً، اور انہوں نے واپس کر دیا، مولا میں نے آپ کی مدح میں جو ہے خدا کی خاطر، آپ کی خاطر، آپ لوگوں کی خاطر میں نے اشعار کہے ہیں، مال دنیا کی خاطر نہیں۔ مولا نے واپس بھیج دیا، نہیں اس کو استعمال کرو، اتنا ہی تم استعمال کر پاؤ گے۔ اللہ مفہوم میں آپ کے سامنے ادا کر رہا ہوں، یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی بھی اختتامی منزل پر ہے، جتنا میں نے بھیجا ہے اس کا آخری درہم ادھر ختم ہوگا، تمہاری زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ امام نے اسے واپس، کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت جو چیز دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے۔ دیبل کا یہ کہنا کہ میں 50 سال سے اپنے کاندھے پر اپنی سولی کے اسباب، پھانسی کے اسباب لے کر، یعنی ایسے ایسے اشعار میں نے کہہ دیے ہیں، ایسے ایسے تبرعی اشعار کہہ دیے ہیں کہ دشمن موقع پائے تو مجھے ریت سکتا ہے، ہمارے یہاں کہتے ہیں کاٹ سکتا ہے، اور پھر بھی میں اس سے خوف نہیں کھاتا، اور دربار میں پہنچ کر کے وہ جو اشعار کہیں جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کو خطاب کر کے مدارس و آیاتن والا جو امام رضا علیہ السلام کی مدح میں اہل بیت کی، وہ مرثیہ کم تبرہ زیادہ ہے، مرثیہ بھی ہے، سارے رو رہے تھے، مامون بھی پہنچ گیا، دیبل بیٹھ گئے، اس میں سیریل میں بھی دکھایا ہے، جناب دیبل بیٹھ گئے، مامون نے کہا کیا آپ کا شاعر مجھے نقطہ سنج نہیں سمجھتا؟ شعر و شاعری سے شگف رکھنے والا میں بھی ہوں، میں بھی ادب کا قدرداں ہوں۔ امام نے کہا دیبل اٹھو پھر پڑھو، اور پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ تو جناب دیبل خوب اچھی طرح سے جانتے تھے مدح میں بھی اور قدح میں بھی ہے جو بھی کی ہے، اور اس طرح کے شعراء بعض ایسے ایسے اشعار کہہ گئے ہیں کہ جو بعض ترجمے کرتے ہوئے، بعض جگہ ترجمہ کرتے ہوئے دشواری ہوتی ہے، مگر جناب رسول خدا کے سامنے حسان نے جو اشعار کہے ہیں ہجو میں، کس کے؟ معاویہ کی ماں، معاویہ کی ماں کی سلسلے میں بعض ایسے اشعار ہیں کہ جو بے پناہ بظاہر گندے، مگر روایت کیا کہتی ہے کہ پیغمبر اسلام مسکرا رہے تھے، بجائے منع کرنے کے مسکرا رہے تھے۔ مطلب یہ ہے جو جیسا ہو اس کے سلسلے میں، البتہ تقیہ کے جہاں مورد ہے وہ تقیہ ہے، اب آج تو تقیہ کرنا بھی ممکن نہیں ہے، لیکن جہاں تقیہ کر سکتے ہیں وہاں پہ گدھے کو بھی باپ کہنا چاہیے، بالکل، لیکن موقع ملے تو چوکنا نہیں چاہیے، مدح کا مورد ہو یا تبرع و لعنت کا مورد ہو۔ صلوات پر محمد و علیہ وسلم۔ آخری بات، خبیث شام، فقیر شام ایک مرتبہ اپنے دربار میں، چاپلوس تو ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر دربار میں، اس نے کہا کہ کون ہے ایسا انسان اس وقت جو اس وقت خلافت کے لائق ہے؟ خلافت کے لائق کون ہے؟ کسی نے، بہت سے لوگ ہیں، حضور آپ آل امیہ سے ہیں، آپ سربراہ ہیں، آپ خلیفہ ہیں، آپ سے بہتر کون؟ اس نے کہا نہیں، صحیح، اس کا مطلب یہ تھا کہ کیا نام ہے، خاندانی اعتبار سے بھی، شجاعت کے اعتبار سے بھی، اور سخاوت وغیرہ کے اعتبار سے کون اس وقت اس لائق ہے کہ صحیح معنوں میں خلیفہ بن سکتا ہے؟ تو اپنے زمانے میں جب پوچھ رہا ہے تو امام حسین علیہ السلام موجود ہیں، مگر امام حسین علیہ السلام کا نام نہیں لے رہا ہے۔ جب پوچھا درباریوں سے اور درباریوں نے مختلف باتیں کہیں، تب معاویہ نے کہا کہ صحیح معنوں میں میرے نزدیک اگر کوئی اس وقت خلافت کا حقدار ہے تو وہ علی ابن الحسین حضرت علی اکبر علیہ السلام ہے۔ کیوں؟ اب اس میں بنی امیہ کی یہ خوبی ان کے اندر پائی جاتی ہے، بنی مخزوم کی یہ خوبی ان کے اندر پائی جاتی ہے، بنی ہاشم کی شجاعت و سخاوت یہ خوبی وغیرہ وغیرہ۔ خلاصہ کلام کی جناب علی اکبر کا نام لے کر کے ایک جہت سے وہ بنی امیہ کی تعریف کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ رشتہ داری جو دور اوپر جا کر کے ملتی ہے اس کے اعتبار سے، تو جناب علی اکبر علیہ السلام کو اس نے اس جہت سے
احق الناس خلافت کے لیے سمجھا ہے، کیونکہ ان کے اندر ہاشمی شجاعت و سخاوت و بہادری کے علاوہ بنی امیہ کی جو خوبی، زہو کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی بجاہت، سارے کے سارے بکواس چہرے والے تھے، لیکن منہ میاں مٹھو بننا جو ہے کوئی معاویہ سے سیکھے۔ تو اس نے اپنی تعریف میں کہ ہمارے قبیلے کے لوگ بہت خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتے ہیں، اور وہ حسن و جمال جو بنی امیہ کا ہے وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام میں پایا جاتا ہے، لہٰذا خاندانی اعتبار سے بھی شجاعت اور وغیرہ وغیرہ کے اعتبار سے جو اس وقت لائق ہے وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام ہے۔ چونکہ مناسبت تھی اس لیے اس تذکرے کو میں نے چھیڑا ہے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام 18 سال جو مشہور روایت ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے زیادہ بھی بیان کی گئی اور صاحب اولاد ہونے کا بھی تذکرہ کیا گیا، لیکن یہ اختلافی باتیں آپ پبلک میں اور خاص طور سے مذاہب وغیرہ میں ذکر مت کریں، جو عام طور سے میں نہیں کہتا کہ غلط پڑھیں، لیکن جو رائج ہے، جو کوئی مدرک چاہے کمزور مدرک ہو اس کا حوالہ دے کر کے پڑھیں چلے گا۔ یہ جو ذکر ہوا میں نے خود پڑھا ہے، جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام جب دونوں گھوڑے پہ سوار ہو کر کے ساتھ نکلتے تھے، یاد رہے الفرس المتحم، تو ہے میم الفرس المتحم، اس کے لیے ہم اردو میں یا فارسی میں استعمال کریں اسپِ دو رکابہ، یعنی اتنا لمبا چوڑا گھوڑا کہ اس پر انسان آسانی سے سوار نہیں ہو سکتا، اسٹول رکھے یا کوئی چیز رکھے تب سوار ہو، اتنا اونچا گھوڑا، اس کو اسپِ دو رکابہ یا فرس متحم کہا جاتا تھا۔ جناب عباس علیہ السلام اس فرس پر، اس گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے، اس کے باوجود اگر آپ رکاب سے اپنا پیر نکال دیتے تھے تو زمین تک پہنچتا تھا، اس قدر قد و قامت والے تھے حضرت عباس علیہ السلام، 34 برس کے، اس قدر قد و قامت۔ روایت میں یہ ذکر ہوا، مجھے مدرک یاد نہیں ہے، لیکن جس کتاب میں پڑھا تھا وہ یا کہیں سنا تھا وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر سکتا ہوں۔ روایت میں یہ ذکر ہوا ہے، ادھر حضرت عباس علیہ السلام اور اسی قد و قامت کے اعتبار سے جناب علی اکبر علیہ السلام، ان کا بھی قد و قامت بہت اٹھتا ہوا، اور آپ بھی اسپِ دو رکابہ پہ سوار ہوتے تھے۔ اور جس وقت یہ چچا بھتیجے ایک ساتھ کہیں کسی بازار وغیرہ میں آ جاتے تھے، راستہ بند ہو جاتا تھا، لوگ جو ہے دونوں چچا بھتیجے کو اس طریقے سے ان کی خوبصورتی، ان کی شجاعت اور بہادری، کلن حسن و جمال کو دیکھتے تھے۔ سوچیں اس حسن و جمال کے مالک بیٹے اور جوان بیٹے کے شہادت کے موقع پر امام حسین علیہ السلام کے اوپر کیا گزری ہوگی، اس برابر کے بھائی کی شہادت کے موقع پر امام حسین علیہ السلام کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ لیکن جیسا کہ ابھی وسیع صاحب نے ذکر کیا، مگر امام حسین علیہ السلام نے نہ عباس علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر، نہ علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر ہمیں جو یاد کیا، اپنے چاہنے والوں کو جو یاد کیا، اس بے کسی کے مقام پر، کہ جس میں بے کسی کے مقام پر کل یا پرس کل ہی شاید آیت اللہ مہدی پور ایک واقعہ نقل کر رہے تھے، جناب عبد الجلیل کرمانی کا، بہت بزرگ شخصیت تھے، بہت زیادہ وابستگی اہل بیت سے تھی، بے موسم انہوں نے کوئی پھل مانگا، اولاد نے 8-10 اولاد ادھر ادھر ڈھونڈنے نکلے، نہیں ملا، اور جب گھر واپس آئے تو دیکھا سامنے ایک تشت میں ان کے پاس وہ پھل رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ کہاں سے آیا؟ تو رات ہی ابھی ذکر کیا، ابھی مہدی پوچھا میں تو میں نے مناسب سمجھا ذکر کر دوں۔ کہا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے، امام نے مجھے عنایت کیا ہے۔ اس قدر پہنچا ہوا انسان، اس کے لیے ذکر کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک بات اور بھی ذکر کی کہ انہوں نے یہ کہا ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام نے، کہ حضرت علی اصغر علیہ السلام نے یہ پھل بھیجا ہے تمہارے لیے، اور انہوں نے شکوہ کیا ہے کہ تم نے میرے مصائب کیوں نہیں لکھا۔ عبد الجلیل یا عبد الجلیل کرمانی وہ کہتے ہیں کہ مولا میں نے پوری کتاب، مصائب کی پوری کتاب لکھی تھی، میں نے پورا مصائب تو لکھا ہے، لیکن جب
آپ کی بے کسی پر حضرت علی اصغر کو لے کر کے جانے کی یہ میں سوچتا تھا. لکھتے لکھتے اتنا آنسو گرتا تھا کہ میں لکھ نہیں پاتا تھا, اس لیے چھوڑ دیا. 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ کتنی دفعہ اتنا ہوا. اس لیے وہ حصہ جناب علی اصغر علیہ السلام کے مصائب کا اس لیے چھوٹ گیا ہے. یعنی حضرت علی اصغر علیہ السلام نے اپنے باپ امام حسین علیہ السلام کے ذریعے بے موسم اس اپنے عالم کے پاس پھل بھیجا اور یہ پیغام دیتے ہوئے کہ آپ نے میرا مصائب کیوں نہیں لکھا, اور پھر وہ مصائب کا تذکرہ انہوں نے کیا, اس بے کسی کا ذکر کیا ہے کہ جس کو خود امام نے فرمایا ہے لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی. دوسرا فقرہ کیف استسقی لطفل, استسقی باب استفعال سے کیسے میں ہاتھ پھیلا کر کے زبان سے مختلف الفاظ استعمال کر کے پانی طلب کر رہا تھا. کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں. لطفلی فابوا ان یرحمونی, مگر انہوں نے رحم کرنے سے انکار کر دیا. اس مصائب کے فقرے میں جو یہ سب بہت سے مصائب ذکر کیا تھے, لیکن جس مصائب نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی, میں جو بہت رویا ہوں اور دوسرے بھی سن کر کے روئے ہیں, وہ یہ ہیں کہ مومنین بڑے غیرت دار ہوتے ہیں اور ائمہ مومنین سے بڑا غیرت دار کوئی نہیں ہوتا. غیور آدمی اپنے گھر کی بات غیروں کے سامنے نہیں کرتا, اور اگر گھر کی بات کہنے پہ مجبور ہو جائے تو ایسی بات نہیں کہتا کہ جو صریحاً بظاہر غیرت کے خلاف ہو. وہ کیا ہے؟ گھر کی عورتوں کی بات. امام جب آئے ہیں علی اصغر کو لے کر کے, ہاتھوں پہ اٹھایا ہے, ترائی پہ آئے ہیں اونچائی پر, وہاں پہ ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد کہا کہ یہ پیاسا ہے, اگر تم یہ سمجھتے ہو اس کے بہانے میں پی لوں گا نا, تو لو میں لٹا دیتا ہوں, آؤ تم پلا دو. وہاں پہ ایک فقرہ ہے جو بے پناہ غیور امام کیسے ان کی زبان پر ایک فقرہ جاری ہوا. کہتے ہیں لقد جف اللبن فی ثدی امہ, اے ظالمو اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جو امام کی زبان پر کیسے آئے, لیکن امام اس قدر مجبور تھے, بےکس تھے, اپنے لیے نہیں بچے کے لیے پانی مانگ رہے تھے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِلَيْهِ بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بنا ما أنت أهل ولا تفعل بنا ما نحن أهل.